بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ ہود اس کی آیت نمبر 17 سے 21 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس صورت میں جو ان آیات میں جو ہمارے سامنے موضوعات آ جائیں گے، ان میں سب سے پہلا موضوع اس حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور ان کے مقابلے میں کافروں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کا فرق اصل میں کیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ پر جو بہتان باندھنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے اللہ نے ان کو ظالم بھی کہا ہے، اور ان ظالموں کی چند قبیح جو صفات ہیں ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور آخر میں ان ہی لوگوں کے، یہ جن کو ظالم اللہ رب العزت نے کہا ہے، ان کے حوالے سے ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کس انجام سے دوچار کرنے والے ہیں اس کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی انہی آیات کی تلاوت سے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان کا ترجمے کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اب ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو فرمایا ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آفامن، یہ سوالیہ ہے، سوال کے طور پر ہے۔ کیا، فا تو، من جو، تو کیا جو، یعنی کیا ایسا شخص، کانا ہو، علی بینہ، علی اوپر، بینہ بین جو بڑی واضح، بڑی کھلی اور جو سمجھ میں آنے والی چیز ہو، یعنی واضح دلیل پر یا عقل سلیم پر جو شخص ہو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، وہ عقل سلیم پر بھی اپنے رب کی طرف سے ہو، وَيَتْلُوهُ، اور وہ یتلو میں یہاں پر معنی ہے پیچھے آیا ہوا۔ اصل میں تلاوت کا ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے پڑھنا، جیسے جیسے اللہ رب العزت کے احکامات آئیں اس کو ویسے ویسے اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا، تو اسی معنی کو یہاں پر لیا گیا ہے۔ وَيَتْلُوهُ، اور پیچھے آیا ہو اس کے، شاہدن، ایک گواہ، منہ، اس کی طرف سے، یعنی اس اللہ کی طرف سے اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آیا ہو۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، یعنی بطور تائید، امامن، جو پیشوا تھی ایک،
وا اور رحمتن اور رحمت تھی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر یعنی اس قرآن کے اوپر، ومن یکفر و اور من جو یکفر وہ انکار کرتا ہے، تو کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، اور جو انکار کرتا ہے بھی اس کا یعنی اسی قرآن کا، من الاحزاب احزاب میں سے، احزاب حزب کی جمع یعنی گروہوں میں سے، فنارو فا تو یعنی نتیجہ پھر یہ ہے کہ النارو آگ ہی، موعدہ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ موعد یہ وعدے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ جب سے لیتے ہیں نا تو عرب میں، عربی زبان میں اس کو موعد کہتے ہیں، یعنی جس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہوئی ہے، جس کا وعدہ کر دیا گیا ہے کہ اس ٹائم اس کو یہ ملے گا، تو آگ ہی ہے اس کے وعدے کی جگہ۔ فلا تو نہ، تکو یعنی آپ ہوں، فی مریتن کسی شک میں، آپ کسی شک میں پھر نہ ہوں، منہ اس سے یعنی اس قرآن کے حوالے سے آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، انہو بے شک وہ، الحق وہ الحق ہے، یعنی وہی ہے اصل میں حقیقی حق، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی زیادہ تر جو انسان ہیں، زیادہ لوگ، لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ومن اظلم و اور من کون، اظلم یہاں پر اظلم جو ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ایک سے دوسرے کے ساتھ جب مقابلہ موازنہ کیا جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ بڑا ہو تو اس کے لیے ہم یہ شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں، جیسے کبیر کے شروع میں اکبر تو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اسی طرح اظلم یعنی سب سے زیادہ ظالم، ومن اظلم تو کون ہے سب سے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، افطرا اس نے گھڑا کوئی افطرا کیا، باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذبن کوئی بھی ایک جھوٹ، جس نے اللہ پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی جھوٹ باندھا، اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعرضون وہ سب، عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں العارض، عرضی پیش کرتے ہیں ہم اپنی، تو وہی اردو میں جب ہم بچپن میں عرضی یعنی اپلیکیشن لکھا کرتے تھے تو اس کو عرضی کہتے تھے، تو یہ وہی لفظ ہے، یہاں پر اردو کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے، یعرضون وہ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، یعنی اپنی رب کے سامنے اس کے دربار میں، ویقول اور کہیں گے وہ، الاشہاد کون، اشہاد جو گواہ ہیں، اور گواہ سے مراد فرشتے بھی ہیں اور دیگر بھی آگے تفصیل میں آئے گا، اور کہیں گے گواہ یا کہیں گے فرشتے، ہؤلاء الذین ہؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، ہؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، الذین جو اس کی جمع ہے یہ، یعنی جن لوگوں نے، کذبوا سب نے جھٹلایا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا، علی ربہم اپنے رب پر، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، جھوٹ گھڑا اپنے رب پر، الا خبردار رہو، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالموں کے اوپر، الذین وہ جو، اب وہ جو ظالم ہیں اب ان کے حوالے سے مزید تفصیل آ رہی ہے، الذین وہ جو، یصدون وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ ان کے بارے میں، یا سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَ اور وہ بغا، یبغو جو ہوتا ہے نا، یہ جس کو بغاوت یا باغی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، چاہنے والا، تو یبغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس میں، عوجن کوئی کمی، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ اس میں تلاش کرتے ہیں کوئی عوجن کجی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کا، ہم وہ، کافرون وہ انکار کرنے والے، یعنی ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں دو دفعہ ہم فرمایا کہ وہی ہیں جو اصل میں آخرت کا انکار کرنے والے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لم نہیں، یکونو وہ سب تھے، معاجزین عاجز کرنے والے، یعنی یہ لوگ جو تھے نا یہی نہیں تھے کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے، فی الارض نہ ہی زمین میں، وما کان اور نہیں تھا، لہم ان کے لیے، من دون اللہ
اللہ کے سوا من اولیاء، اولیاء میں سے کوئی ایک، اولیاء یعنی حمایتی، کوئی دوست، مددگار، تو نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی تھا۔ یضاعف، دگنا کیا جائے گا، یضاعف کا معنی یعنی ڈبل کر دینا، دگنا کر دینا، لہم ان کے لیے، العذاب عذاب کو ان کے لیے ڈبل دگنا کر دیا جائے گا، ما کانو نہیں کانو تھے، یستطیعون وہ سب طاقت رکھتے، وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ سب، السمع سننے کی، وہ سن نہیں سکتے تھے، وما اور نہ ہی کانو وہ سب تھے، یبصرون کہ وہ دیکھا کرتے، نہ ہی وہ حق کو دیکھ سکتے تھے، نہ ہی اس کو سن سکتے تھے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو خسروا کہ ان سب نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وضل اور گمراہ ہو گیا، عنہم ان سے، ما جو کانو وہ سب تھے، یفترون جو افطرا باندھتے، یعنی جو انہوں نے اپنے پاسے گھڑ رکھا تھا وہ سب ان سے کھو گیا، وہ گم ہو گیا۔ تو یہ آیت تھی، آیت نمبر 17 سے 21 تک، اور اب ان آیات کو ایک ایک کر کے ان کے حوالے سے اس کی جو تفاسیر مفسرین نے لکھی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس آج کی جو آیات ہیں ان کا اگر ربط ہم پچھلی جو آیات تھیں جو پڑھی گئیں ان سے کریں تو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ آخری جو آیات چل رہی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ان کفار کو جو اس قرآن کریم کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بے شمار اور مقامات کی طرح یہاں پر بھی اللہ نے ان کو ایک چیلنج دیا کہ تم اس کی طرح کی کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے کسی جگہ پر ایک صورت، کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بنانے کی بات کی، کہیں پہ 10 صورتوں کی بات کی گئی، اور کہیں اس جیسا قرآن یا اس جیسی کتاب لانے کا تذکرہ ہوا۔ تو لیکن یہ چیلنج ان کے لیے اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت فرمایا کہ تم ایسا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، چاہے تم اپنے سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو لیکن تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ چیلنج جو ہے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کفار اور ان قرآن کے منکروں کو دیا تھا۔ اب ان مومنوں کا وصف اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ جو فطرت پر قائم ہیں اور جو اللہ کی کتاب اور اس کی وحدانیت کو دل سے مانتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت، ان کا اخلاق اور ان کا جو ذاتی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے کافی تھی کہ اسی کی روشنی میں وہ اس کو مان لیتے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن مجید بذات خود، یہ کتاب، اس کی ایک ایک آیت اس کے اوپر واضح دلیل تھی کہ وہ اس کو ماننے پر مجبور ہوتے۔ لہٰذا ایک مومن کا کردار اللہ رب العزت نے اس کی صفات، اس کے کردار کو ظاہر کیا ہے ان آیات کے اندر کہ وہ کیسا ہوا کرتا ہے۔ ایک طرف کفار کا کردار ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک تو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود گھڑ لیا ہے، کسی نے ان کو سکھا دیا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، لیکن جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے تو خود زبان کے فصیح ہونے کے باوجود، زبان کے اوپر بڑا گرپ ہونے کے اور اس زبان کے اوپر اپنے آپ کو زبان دان سمجھنے کے باوجود وہ یہ لوگ اس چیلنج کو قبول کرنے سے قاصر رہے۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پروفیسر، اتنے بڑے بڑے علامہ اور اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قرآن مجید کی آیت کی جیسی کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف ایک مومن کا کردار جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے، تو آغاز اللہ رب العزت نے آیتوں کا اس طرح سے کیا کہ افما کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام ورحمہ۔ تو یہاں پر چند جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے حوالے سے مفسرین نے اس کی تفاسیر جو ہے مختلف طرح سے کی ہیں۔ ایک تو یہ یہاں پر ابھی ایک لفظ آیا ہے ویتلوہ، تو یہ جو یتلو جو ہے یہ تلا یتلو سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، پیروی کرنا، یعنی اس کی تائید کرنا، کسی چیز کے پیچھے پیچھے جیسے کوئی آگے کہتا چلا جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے ہاں میں ہاں ملاتے جائیں، سر ہلاتے جائیں اور اس کی بات کی تصدیق کرتے جائیں، تو اسی کو یتلو کہا جاتا ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو یہ تلاوت
مجرد صرف قرآن مجید کی قرات نہیں ہوتی ہے۔ قرات کا مطلب ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو ایک قاری جیسے پڑھے تو پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یتلو کا جو لفظ ہے جو قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر قرآن مجید جو ہمیں احکامات دیتا چلا جائے، ایک مومن اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے، اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، یعنی اس کا پیچھا ویسے ویسے ہی کرنا ہے، جس انداز میں قرآن مجید کو جس طرح سے پڑھا گیا ہے ویسے ہی پڑھا جائے، جیسے جیسے اس کو کہیں حروف کو لمبا کیا گیا ہے ویسے لمبا کیا جائے، جن جگہوں پہ رکا گیا ہے وہاں پر رکا جائے، اور اگر معنی مطالب کے اعتبار سے بات کی جائے تو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے، جس سے روکا گیا اس سے رک جایا جائے، اور جس بات کو اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے جس کو پسند کیا ہے اس کو پسند کیا جائے، جن لوگوں کو اللہ نے پسند کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے، جن لوگوں سے اللہ نے نفرت کی ہے اللہ اسی طرح مومن بھی جو ہے ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو یہ ہے یتلو کا اصل میں ایک معنی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلا ایسا شخص کہ جو واضح دلیل کے اوپر ہو، جو اس کو اس کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور وَيَتْلُوهُ اور پیچھے آیا ہو اس کے شاہدن ایک گواہ، اور یعنی اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ جو ہے وہ بھی اس کی بات کی تصدیق کرتا چلا جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ایک گواہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات کی وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور تیسری یہ کہ اس سے جو پہلے جو کتابیں گزر چکی جیسے کتاب موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس سے پہلے رہنمائی کے لیے وہ کافی تھی کہ وہ امام تھی، اور اس سے پہلے اسی سے لوگ ہدایت لیتے تھے، اور ان کتابوں کے اندر بھی اس قرآن مجید کی، اس دین اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلائل جو ہیں اس کے دلائل ان کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس انداز میں ایک مومن کے لیے تو یہ کتاب، یہ قرآن، اس کے احکامات اتنے واضح ہیں، اتنے کھلے ہیں، اتنے بین ہیں کہ اس کو کوئی شک و شبہ اس حوالے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی جیسے میں نے کہا کہ مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، تو ان میں سے دو تفاسیر جو ہیں وہ سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو تفاسیر جو ہیں، پہلی تفسیر وہ سب سے واضح اور زیادہ درست جو ہے وہ مفسر نے فرمایا کہ یہ زیادہ درست ہے جو پہلے ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ تو زیادہ درست اور واضح تفسیر یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ کے اوپر ہے، واضح دلیل پر ہے، تو یہ اصل میں یہ شخص کون مراد ہے؟ تو پہلا ایک گتھی جو ہے اس کو سلجھاتے ہیں، تو وہ پہلی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، یعنی سب لوگ ایسے شخص یعنی جس کی بات اللہ کہہ رہے ہیں بھلا کون ہے، افمن کان علی بینہ، تو کیا جو شخص دلیل کے اوپر ہو، تو یہ دلیل کے اوپر ہونے والا شخص کس کو کہا جا رہا ہے؟ تو اس دلیل کے اوپر ہونے والا سب سے پہلے شخص جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد ہر ایسا شخص، ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کو اپنے لیے دلیل پکڑتا ہے، تو ہر وہ شخص بھی اس بینہ کے اوپر چلنے والا ہے اور اس آیت سے مراد ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ اللہ نے کہا علی بینہ، تو یہ بینہ سے مراد نبوت کی نشانیاں بھی ہیں، کیونکہ بینہ کہتے ہیں بڑی واضح دلیل کو، تو اس سے مراد واضح دلیل، یعنی اس سے زیادہ بڑی واضح دلیل کیا ہوگی؟ جو نبوت کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ فلاں شخص نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی جو نشانیاں ہیں، قرآن مجید اس میں سب سے بڑی نشانی ہے، اس کے جو دلائل ہیں ان کو بینہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بینہ ہیں، تو یعنی یہ بینہ میں یہ ساری نبوت کی جو نشانیاں وہ شامل ہیں۔ اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور یہ جو بات ہے نا پیچھے پیچھے اس کے جو آتا ہے نا، یعنی اس کی طرف سے گواہ اس کی تائید کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جیسے جیسے وہ فرما رہے ہیں، جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا جیسے جیسے آج ایک مومن، ایک عالم، ایک مفسر، ایک مبلغ، قرآن مجید کی دعوت دینے والا، جیسے جیسے وہ کوئی بات کرتا ہے تو قرآن مجید کی دلیل کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے پاس قرآن کی ایک دلیل بھی ہوتی ہے، وہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا ہے، تو یہ ہے مراد اصل میں یہاں پر شاہد کی، یعنی یہ وہ گواہ سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید ایک گواہ ہے اس کا، یعنی وہ جو بھی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر گواہی کون دے گا؟ وہ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تو قرآن مجید کی گواہیاں اس کے اوپر موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ گویا کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے،
اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ ساری اس کے دلائل ہیں۔ تو خیر یہ سارے دلائل کہاں سے مل رہے ہیں؟ اسی شاہد سے، اسی گواہ سے جو قرآن مجید ہے، جو آپ کے صدق کا شاہد ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی اور شہادت کہاں سے ملے گی؟ آپ کو شہادت ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے، تورات سے، جو آپ کی نبوت کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول اللہ ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ جیسا کہ ہم بارہا پہلے بھی تفسیر کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ سانگ آف سولومون میں، ان تورات کے اندر، ان کی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی کا نام موجود ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی کتاب کے اندر اللہ کے نبی کو احمد کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام دلائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کے آنے سے پہلے بھی دلیل اور شاہد موجود تھا، اور وہ خود موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ اس شاہد کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ رسول اور اس کے پیروکار جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہیں، ان لوگوں کی طرح کیا یہ سب ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس نہ رب کی طرف سے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی شاہد ہے، اور نہ کوئی اور پہلی آسمانی کتاب ان کی تائید میں ہے؟ یعنی غور کیجیے نا، ایک طرف ایک مومن، ایک دائی، ایک مبلغ، اللہ کا رسول، وہ ایک حق کو بیان کرتا ہے، اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں کیا رکھا جاتا ہے؟ اپنا فلسفہ، اپنی من پسند باتیں کہ ہمیں یہ پسند ہے، یہ مجھے صحیح لگا، یہ مجھے صحیح نہیں لگا۔ اپنے دل کی باتیں ہیں، اپنی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں، یا سنی سنائی قصے اور کہانیاں ہیں کہ جناب ایک بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ نے ایسا کیا، ایک بزرگ نے ویسا کیا، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے رہبانیت، جو صوفیزم، یا جس کو صوفیزم آج کہہ لیتے ہیں، یہ صوفیت اور رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، اس حوالے سے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے نہیں ایجاد کی ہے، اللہ نے اس کو کوئی نہیں بھیجا ہے تمہارے تک، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ اس کی ابتدا تم لوگوں نے خود کی ہے۔ اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم لوگوں نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے، خود ہی گڑھ لیا ہے۔ اسی طرح ایک بدعتی ہے جو اپنے پاس سے خود ہی چیزیں بناتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول اور یہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ جو دلیل پر ہیں، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے پاس نہ رب کی طرف سے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی شاہد ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب ان کی تائید میں ہے؟ تو یہ مطلب جو ہے مفسر کہتے ہیں سب سے درست ہے، اور یہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ اسی سورہ ہود ہی میں تقریباً ہر نبی نے یہ کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ ہوں۔ تو یہ بینہ ہر جگہ پر اس کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو جو اس کی دلیل ہے کہ اس کا یہ معنی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اس کی نبوت کی واضح نشانی دے کر بھیجتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے نشانیاں دے کر بھیجا ہے، کتابوں کی شکل میں، بعض اوقات صحف کی شکل میں، اور بعض اوقات جیسے کسی نبی کو اونٹنی کی شکل میں، کسی کو طوفان نوح جیسے نوح علیہ السلام کو اس شکل میں، اور ہر نبی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کو عصا ملے گا، اور اسی طرح ان کا ید بیضا ہے، اور یعنی ہر نبی کے پاس آپ کو مختلف نشانیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن مجید کا معجزہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس کی ایک ایک سورت کی مثال وہ پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، اس کا جواب ہی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے آپ کا شاہد ہے، اور اسی طرح تو جو تورات بھی آپ کے حق میں ہونے کی وہ شاہد ہے۔ تو یہ ایک پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ بینہ سے مراد عقل سلیم ہے۔ یعنی بینہ سے مراد ایک طرف پہلے کیا بیان کیا گیا کہ بینہ سے مراد قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ تمام جو دلائل نبوہ ہیں وہ سب بینہ ہے۔ دوسری بینہ سے مراد عقل سلیم ہے۔ انسان نے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو عقل دے کر بھیجا ہے اور سلیم الفطرت بنایا ہے، تو یہ بھی ایک بینہ ہے، یہ بھی ایک انسان کے لیے دلیل ہے، کھلی ایک واضح دلیل، روشن دلیل ہے، یہ فطرت سلیمہ جس پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح بینہ کے اندر عہد الست ہے، یعنی جب اللہ رب العزت نے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ یعنی اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم میں سب ایک کی روحوں کو پیدا کیا، ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور سب کو یک بارگی پکار کر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ان کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس کے اوپر کہا کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو ہم سب نے عہد کر رکھا ہے
تو یہ بات بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ ہماری فطرت کے اندر، ہمارے ڈی این اے کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت نے اس اسلام کو، فطرت سلیمہ کو اندر رکھا ہے، اور یہ بھی ہمارے اوپر شاہد ہے۔ اور اسی طرح اس فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو ایمبیڈ کر دیا ہوا ہے۔ توحید جو ہے، اگر کوئی شخص جو ہے باہری اور جو ہے خارجی چیزوں سے متاثر نہ ہو، اپنے ماحول سے متاثر نہ ہو، تو یقیناً آپ اس شخص کو دیکھیں گے کہ وہ ایک توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا، وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو ہے اللہ اس کو کس پہ؟ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی وہ بچپن سے کوئی یہودی عیسائی مجوسی پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کے پڑوس، اس کے استاد، اس کا مدرسہ، اس کا جو اسکول ہے، اس کا جو ملک ہے، اس کا علاقہ، وہ اس کو اصل میں اس ماحول کے مطابق جو ہے کسی کو کافر، کسی کو ہندو، کسی کو مشرک، کسی کو سکھ کچھ بنا دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فطرت اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ودیت کر رکھی ہے۔ یعنی کیا وہ لوگ جو فطرت سلیمہ پر قائم ہیں، جو ایک رب کو مانتے ہیں، اپنی اس فطرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے عقل سلیم سے کام لیتے ہیں؟ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں یہاں پر، کہ یہاں پر مفسر نے جو عقل کی بات کی ہے، یہ جو عقل سلیم کی بات کی ہے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی الفطرتی یہ جو لفظ استعمال کیا فطرت کا، تو اس سے مراد اصل میں وہ فطرت ہے کہ جس کو جو ان ٹچ ہو، یعنی جو متاثر نہ ہو، اس میں جو فطرت مسخ کر دی گئی ہو، جس فطرت کو انسان نے مغربی فلسفہ پڑھ کے، لٹریچر پڑھ کر اور غیروں سے متاثر ہو کر، کوئی ڈارون سے متاثر ہے تو کوئی نیوٹن سے متاثر ہے، کوئی ہندوؤں سے متاثر ہے تو کوئی صوفیزم سے متاثر ہے، تو ان تاثرات کی، تعصب کی اینکوں کے ساتھ جو شخص جو ہے اس کی فطرت جو ہے مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتا ہے۔ جس شخص کی فطرت اس طرح سے مسخ ہو گئی کہ وہ قرآن و سنت کے اندر عیب جوئی کرتا رہتا ہے، تو اب قرآن و سنت اس کے سامنے پیش کریں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ جس شخص کی فطرت جو ہے وہ اس طرح مسخ ہو گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں وہ برا سوچتا رہتا ہے، تو اب اس شخص کو جتنے مرضی دلائل دیں تو اس کے اندر کیڑے ہی نکلیں گے، تو وہ اس کے اندر سے کیڑے نکالتا چلا جائے گا۔ تو اس فطرت کا سلیم ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس سلیم ہونے کے لیے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان ان باعث ہو جائے، انسان اس ماحول سے پہلے باہر نکل جائے، اور اپنے آپ کو سارے ماحول سے باہر نکال کر جو پہلے تمام تاثرات ہیں، پہلے تمام رنگ جو ہیں ان کی چھاپ سے باہر نکل آئے، تو تب اس کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یعنی جس کا مفہوم کو یہ ہوا کہ کیا وہ لوگ جو فطرت سلیمہ پر قائم ہیں، عقل سلیم سے کام لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آ چکا ہے، یعنی اس کی دیکھیے دلیل بھی ساتھ ہو گئی کہ اب ان کے ساتھ گواہ بھی ہے، صرف عقل کافی نہیں ہے۔ یعنی دوسری بات اہم جو یہاں پر پتہ چلی کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہماری عقل میں تو یہ آتا ہے، ہماری عقل میں یہ نہیں آتا ہے، تو صرف عقل کافی نہیں ہے۔ عقل اسی وقت تک، فطرت اسی وقت تک سلیم رہتی ہے کہ جب تک اس کے ساتھ وہ گواہ، اور یا پھر وہ گواہ کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹیلی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی جانچ پرکھ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا احتساب کرتا چلا جاتا ہے، اس کی درستگی رکھتا ہے۔ کہیں راستہ تھوڑا ادھر ادھر ہوا، دوبارہ قرآن و سنت سے رجوع کیا اور اس سے رہنمائی لی، اور یہ ہے وہ شاہد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن، اور اس سے پہلے تورات بھی اس کی شہادت دے رہی۔ تو اس کے لیے ایسے شخص جو عقل سلیم کے اوپر کام کرتا ہے، جس کے لیے بینہ عقل سلیم ہے، تو ایسے شخص کے لیے شاہد پھر کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد، قرآن شاہد ہے۔ اور یہاں پر قرآن اور رسول اللہ کے شاہد ہونے سے کیا مراد؟ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سے مراد یہ ہے اللہ کے نبی آج ہمارے اندر موجود ہے، یہ مراد ہے؟ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں، تو یہ ہمارے لیے شاہد ہیں کہ اس کے اوپر اپنی الگ عقل کو پرکھا جائے۔ اگر اس کے مطابق ہو تو اپنی عقل کے اوپر انسان جو ہے خوش ہو کہ اللہ نے اس کو فطرت سلیمہ دی ہے، اور اگر اس کی عقل کچھ اور کہتی ہے، قرآن و سنت کچھ اور کہتا ہے، تو اپنی عقل کے اوپر انسان روئے اور اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ تمام جو شہادتیں ہیں یہ رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی، تو کیا یہ لوگ ان کی طرح ہیں؟
یعنی یہ جو عقل سلیم کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ کام لیتا ہے، تو کیا یہ لوگ ان کی طرح ہیں جن کے پاس نہ رب کی طرف سے کوئی بینہ ہے، نہ کوئی اس کی طرف سے ان کے پاس کوئی شاہد ہے، اور نہ گزشتہ کسی آسمانی کتاب کی شہادت ہے؟ اسی بات کو دوبارہ سمجھ لیں. اگر ایسے ہی آج کے عقل پرست جو ہیں، جیسے ملحد ہیں، الحاد پرست ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اس طرح کے ہندو ہیں، بہت سے ایسے لوگ، جب آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ بات کریں، آپ اس کے اوپر دلیل مانگیں تو دلیل کوئی نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دکھاؤ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھائیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس خود کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خود ایک قیافہ سازی ہے، خود ایک دماغ کا ایک جو ہے خرابی ہے، اس کے اندر ایک وائرنگ کا ایک ایشو ہے. اور اس کے مقابلے میں جب بینہ بھی پیش کی جائے تو اس کو وہ لیتے نہیں ہیں. ان کے حالانکہ خود کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شاہد ہے، نہ کوئی بینہ ہے، کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مومن دوسرا کافر، دونوں ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے. ایک کفر کرتا ہے اللہ کی قرآن کتاب کا، اللہ کی حدیث کا، سنت کا کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا اس کو مانتا ہے. تو دونوں کیا ایک جیسے؟ یقیناً ایک جیسے نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، تو کفر سے مراد یعنی ایک وہ کافر والا کفر بھی ہے، اور انکار کرنا بھی ہے کہ کسی کے سامنے حق کی بات کی جائے وہ انکار کر دے، تو کفر اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے. تو وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، تو جو انکار کرتا ہے اس کا، یعنی اس قرآن کا، اس دلیل کا، اس شاہد کا، من الاحزاب، جتنے بھی گروہ ہیں کافروں کی، جتنی بھی قسمیں ہو جائیں، وہ جیسا مرضی آج کا، پرانا، نیا، کوئی بھی کافر ہو، تو ان سب کے حوالے سے بات اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، لوگوں میں سے کوئی بھی، گروہوں میں سے کوئی بھی جو بھی کفر کرتا ہے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو وہ اپنا ٹھکانہ، اپنا انجام ابھی دیکھ لے. یعنی وہ اس گمان میں نہ رہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اس کے سامنے ہے اس کا موعد، اس کی اپوائنٹمنٹ طے ہو چکی، اس کے لیے وعدہ اور ٹھکانے کی جگہ پہلے سے طے کی جا چکی. یعنی جو کفر کرے گا، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ جو ہے یہودی ہو، ہندو ہو، یا بدھ مت ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی سن لے، یعنی میرے بارے میں وہ سن لے، پھر وہ فوت ہو اور اس پر ایمان نہ لایا ہو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، تو وہ اصحاب النار سے ہوگا. یعنی کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن لیتا ہے، اس کو سننے کے بعد اس تک وہ دعوت پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی حزب سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُمْ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ وہ اصحاب نار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اصحاب نار ہی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ آگ کا ساتھی ہے. تو مشرکین اور نام کے جو آج مسلمان ہیں، آپ ان کو بھی اس حوالے سے دیکھیے، اس حدیث کی روشنی میں تو دیکھیے کہ جو شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ جائے، اللہ کے نبی نماز ایسے پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا عقیدہ یہ تھا، اللہ کے نبی نے یہ عقیدہ میں بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے توحید کو اس طرح سے سمجھا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو اس طرح سے عبادات کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو اپنی مرضی سے کروں گا، میں تو اپنے علاقے کے مطابق کروں گا، اپنے لوگوں کے مطابق کروں گا، قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، ان تک پہنچ جانے کے باوجود وہ اس اندھیرے کی پیروی کرتا جائے کہ جس کے نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اگر اچھا ہم ایسا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر چلتا ہے. تو ایسے شخص کو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بہت سخت بات کی ہے، وہ اصحاب نار میں سے ہوں گے کہ جو دلیل کو دیکھ کر بھی اس کو نہیں مانتے. فلا تک فی مریۃ منہ، تو بظاہر خطاب جو ہے، یعنی یہ جو آیت ہے نا فلا تک فی مریۃ منہ، تو اس قرآن سے، اس دعوت سے، اس چیز سے آپ جو ہیں کسی شک میں نہ ہوں. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا شک، اللہ کے نبی کو تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بظاہر خطاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن اصل مراد کون ہے؟ مراد ہر عاقل شخص ہے، ہر عقل والا، ہر سمجھدار شخص، اس کو یہاں پر جو ہے دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ آپ غور تو کیجئے، آپ سمجھیں تو صحیح
کہ اگر حق کے آنے کے باوجود، اس بینہ کے ہونے کے باوجود، اس کے پیچھے دلیل اور شاہد ہونے کے باوجود اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے اور ابھی بھی اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہے، تو پھر دیکھ لے. تو اس میں پھر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو تو شک نہیں ہونا چاہیے. تو یقیناً یعنی کوئی بھی عقل والا جو شخص ہے وہ اس کو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے انسان کے سامنے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہ الحق، کہ یقیناً جو حق ہے وہ قرآن ہے. حق ہے قرآن ہی کے اندر. اور کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ نے تو صرف قرآن کو حق کہا ہے، حق تو قرآن کے بارے میں ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں. تو اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو تمہیں دیں اس کو لے لو. تو یہ قرآن ہی اصل میں ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف جانا ہے. من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اللہ کے نبی کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یعنی ایک فیصلہ کن طور پر اللہ رب العزت نے حکمیہ طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے، اور قرآن مجید کا جو معنی مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس کو سمجھا جائے. لیکن اب حقیقت بھی تو واضح کی جانی چاہیے تھی، اللہ نے واضح کر دی. وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن حقیقت دیکھیں آن دا گراؤنڈ اصل حالات کیا ہے؟ اصل حالات وہی ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حق فرمایا کہ اس سب کے باوجود، حق کے اتنے واضح ہونے کے باوجود اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اکثریت کا یہ حال قرآن میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر کیا ہے. سورۃ الکہف کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ سبا کے اندر، آپ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو ملے گا کہ اکثرہم لا یؤمنون، لا یعقلون، لا یبصرون. تو اکثر کے لیے یہی بات آئے گی کہ اکثر جو ہے وہ سمجھتے ہی نہیں. اور آج دیکھیے اکثریت جمہوریت کی قائل ہے، جمہوریت کے اندر خود میں اکثریت کی وہ قائل ہے کہ جناب اکثریت لوگ اگر ان کے سامنے، یہ پچھلے دنوں بھی اور کچھ سال پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمارے لیے دلیل کے طور پر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایک کافر، ایک ہندو ہماری پارلیمنٹوں کے اندر وہ بل لے کر آتا ہے کہ جناب شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اس سے اپنی جان چھڑائی جائے، اور مسلمان حکومت کی متفقہ جمہوری جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، وہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دیتی ہے. تو یہ دیکھ لیجئے دین جمہوریت ہمارے سامنے، یہ ایک دین کی شکل میں، ایک سسٹم کی، دین کس کو کہتے ہیں؟ ایک نظام کو کہتے ہیں، سسٹم کو. اور آج یہ جمہوریت کا نظام ہم پر لاد دیا گیا ہے، تھوپ دیا گیا ہے. اور دین جمہوریت اور دین اسلام کو ایک قرار دینے والے جو ہیں کہ جو سمجھتے ہیں، آج ہمارے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب جمہوریت کیا بات ہے اس کی، اسلام کے مقابلے میں آج اسلام تو جناب وہ قابل عمل ہی نہیں رہا نا، اس کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں، اولڈ سمجھتے ہیں. اور آج کہتے ہیں جی آج کے زمانے کی جو ہے نا علاج ہر چیز کا وہ جمہوریت کے اندر ہے، اور جمہوریت کے اوپر دل دادا ہوئے رہتے ہیں. ان لوگوں کو جہاں پر سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی جگہ ہے کہ دیکھیے کہ اکثریت جو ہے وہ تو ہمیشہ جو ہے لا یؤمنون، وہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے جو اللہ پر بہتان باندھنے والے، اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں گھڑنے والے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے. اور بڑی بات ہے یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ظالم ہیں، بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ظلم کی بڑی قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں لوگ، مگر ان سب میں سب سے بڑھ کر ظالم جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ہے جو جھوٹ گڑھ کر اللہ کے ذمہ لگا دے، جو اللہ کے ذمہ کوئی جھوٹی بات لگا دے. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے تو یہ قرآن سنت میں پڑھا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یقیناً یہ بات بالکل حق ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں پر پھر سب سے بڑا ظالم اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہی چیز ہے، اصل غور کیجئے وہی چیز ہے، انفولڈ کریں گے، کھولیں گے تو وہی چیز نکلے گی. ایک جو مشرک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھتا ہے کہ فلاں شخص بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں شخص بھی اللہ کے ساتھ ساجی دار ہے. جیسے اللہ رب العزت نظر و نیاز قبول کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت مشکل کشا ہے، یہ فلاں شخص بھی مشکل کشا ہے. جس طرح سے حاجت روائی فلاں شخص کرتا ہے، فلاں بھی غوث ہے، فلاں بھی داتا ہے، فلاں بھی گنج بخش ہے.
تو یہ دیکھیے یہ اللہ کی طرف کیا جھوٹ منسوب نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں گڑے گئے ہیں، تو یقیناً ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ومن ازلم سے کوئی شخص جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو، ایک ہی بات ہے دونوں میں، یہاں پر اسی طرح کی بات کی گئی ہے، یہاں پر براڈر سینس میں کی گئی کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ گڑ کے لگاتا ہے، ذمہ لگاتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں ہے۔ اور جھوٹ جو اللہ کے ذمہ لگائے جاتے ہیں مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، مثلا مخلوق کو خالق کی صفات رکھنے والا قرار دینا، فرشتوں کو یا پھر مسیح علیہ السلام کو یا اسی طرح عزیر علیہ السلام کو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی حصے دار، کوئی ساجی دار، وہ قرار دینا۔ کسی کو اللہ کا کوئی بیٹا کہہ دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں کہہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا، اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی وہی والی بات ہے، جبکہ لم یلد ولم یولد اللہ رب العزت سورہ اخلاص میں واضح فرما چکا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا کوئی جز نہیں ہے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر غالباً 14 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ ٹکڑا یا کوئی جز نہیں ہے، جبکہ آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے اللہ کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، نور میں سے ایک نور ہے۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، اپنے پاس سے بنائی گئی، اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے موضح، اس میں ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کئی طرح سے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے اس کی ایک مثال سورہ آل عمران کے اندر نقل کی، جس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کو غلط نقل کرنا جو ہے یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فریق ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو اس طریقے سے لپیٹتے ہیں، ایسی اس کو ٹیڑھا میڑا کرتے ہیں کہ بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، کہ لوگ سمجھیں کہ وہ کتاب میں سے ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی کوئی آیتیں پڑھ رہا ہے، یعنی پڑھیں گے اپنی طرف سے بنائی ہوئی کوئی بات، لیکن عربی زبان میں اور اس طریقے سے اس انداز میں پڑھیں گے کہ لگے گا کہ جیسے کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا قرآن مجید کے تعویذ بنانے والے لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید کا تعویذ بنا رہے ہیں، اندر جب کھولتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، اندر قرآن ہی ہوگا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے، اور اندر کیا ہے، شیطانوں کے نام اور عجیب و غریب عبارات جس میں غیر اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور فرعون اور حامان اور ان لوگوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، لیکن لکھا کس میں؟ عربی میں، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ میں تو قرآن آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ لوگ یہ سمجھیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ لگے کہ یہ کتاب ہے، جبکہ وہ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، عِنْدِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم، کوئی ایسی بات نازل ہی نہیں کی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جو ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی بولی جاتے ہیں چند نفعوں کے لیے، ٹکوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی ایک اور مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت یا وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنا، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ جیسے سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او قال اوحی، یا وہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، یعنی جھوٹا وحی اپنے اوپر ہونے کا دعویٰ کر دے، اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، جبکہ اس کی طرف کوئی بھی چیز وحی کی نہیں گئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہتا ہے کہ اس کی طرف ایسی چیز کوئی نازل کی گئی ہے مثل ما انزل اللہ، جیسا اللہ نے کچھ نازل کیا ہو، یعنی وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے جبکہ اللہ نے کوئی نازل نہیں کیا۔ تو یہ جھوٹے جتنے بھی نبی ہیں، جھوٹی نبوت کے، رسالت کے دعوے کرنے والے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اور کئی ایسے صوفی حضرات اس کے اندر شامل ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم تو مردوں سے سنتے ہو، یعنی تم تو روایت کرتے ہو کہ فلاں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں نے فلاں سے سنا، یہ سب تو فوت ہو گئے، تم تو ان سے سنتے ہو، تو میں تو ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں۔ یہ کتنے صوفیان کے حوالے سے دعوے ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔
کہ فلاں شخص جو ہے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے سنتا ہے, ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات لیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے یہ بہتان اور اللہ ان کے حوالے سے یہ جھوٹ ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں کہ خواب, اپنے طرف سے خواب بنا لینا, کہنا کہ جی مجھے خواب آیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افرا الفرا ان یری عینیہ ما لم ترا, کہ سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی. یعنی وہ یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں نے فلاں چیز دیکھی ہے, خواب کے اندر مجھے یہ دکھایا گیا ہے, جبکہ اس نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے, لیکن جھوٹ بول رہا ہے, دنیاوی فائدے کے لیے اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھی جو ہے یہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. تو عقل کو اسی طرح عقل کو دین کے معاملات میں درمیان میں لے آنا, یہ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ باندھنے میں یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ عقل کو دین کے معاملات میں نہ درمیان میں لاتا ہے کوئی شخص, تو یہ بھی جھوٹا شخص ہے. فرمایا جیسے سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ, یعنی اگر وہ آپ کا جو پیش کیا ہوا جو دعوت ہے, دعوت و تبلیغ ہے, اگر اس کو نہیں مانتے ہیں, فَاعْلَمْ تو آپ جان لیجئے, أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, کہ وہ جو ہیں وہ اپنی جو خواہش نفس جو ہے نا اس کی پیروی کر رہے. یعنی اللہ کے دیے ہوئے دین کے مقابلے میں, قرآن و سنت کی دعوت کے مقابلے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعون اہواءہم, وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں, جن کو وہ جنہیں وہ یعنی ان لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ ہم اس کو مانتے ہیں, یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا, میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے. بھئی آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ کا حساب کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت کے اوپر کوئی بات چیت کرنے کے اندر علماء جو ہے نا وہ بات کریں جو قرآن و سنت کے اوپر بالکل یعنی تحقیق ان کی ہے اور قرآن و سنت کے اندر جو ہے راسخ ہیں, قرآن و سنت کی ایک ایک باریکی کو جانتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ قرآن و سنت کا کوئی مفہوم پیش کریں تو ان کی بات کو مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی شخص کچھ بھی کہہ دے تو کیا اس کی بات کو مانیں گے؟ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ جناب آپ فلاں چیز, مجھے یہ فلاں بیماری ہے یا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سمٹمز ہیں, اور ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے اس کے مطابق, تو آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں. وہ حتیٰ کہ کہتا ہے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا, آپ اس کی بات کو مانتے ہیں اور اس کی بات کے اوپر آپریشن بھی کروا لیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا مجھے فلاں مسئلہ ہے, اور آپ کی بیگم صاحبہ جو ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی اور شخص جو ہے, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, وہ کہے کہ جناب جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہ یہ کہے کہ آپ جو ہے نا آپ ابھی ادھر لیٹیں, ہم آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے نیٹ کے اوپر, ٹی وی کے اوپر آپریشن ہوتے ہوئے, تو ہمیں بھی کرنا آتا ہے, ہم بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. تو کیا آپ اس سے آپریشن کروا لیں گے؟ نہیں کروائیں گے. آپ کہیں گے نہیں, بلکہ ہماری حکومتیں عطائی ڈاکٹروں کے پیچھے آپریشن کرتی پھرتی ہیں, ان کو پکڑتی ہیں, ان کو قابو میں لیتی ہیں کہ جناب یہ لوگ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو کیا اللہ کا دین جو ہے وہ اتنا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ جو مرضی کھیلتا چلا جائے؟ تو یقیناً ایسی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بات کو جو لوگ قبول نہیں نہ کرتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا کہ اتبع هَوَاهُ, کہ اس نے اپنی ہوا, اپنی خواہش کی پیروی کی, بغیر ہدن, بغیر ہدایت کے, اس کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں ہے, کوئی رہنمائی ہے ہی نہیں, اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی اس کے پاس نہیں ہے, صرف اپنے خیال ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, تو اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ کیسی ہو, ہم لوگوں کی سمجھ کیسی ہو, دین کو کس طرح سے لیا جائے. تو اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ کچھ فرماتا ہے, انسان کہیں نہیں میری عقل نہیں کہتی, تو یہ اللہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت جھوٹ بول رہا اور تم سچے ہو, تمہاری بات ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط ہے. اولئک یعرضون علی ربہم, اب آگے اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ اب انجام ان کا ہوگا کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے جو افطرا پرداز, ایسے جو ظالم لوگ, ایسے اللہ کے اوپر جھوٹ کرنے والے, جھوٹے جو کافر ہیں, مشرک ہیں, منافق ہیں, جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سب کے سامنے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یعرضون علی ربہم, ان کو اپنے رب کے سامنے
پیش کیا جائے گا. اور بعض آیتوں میں تو یعنی یہ ذکر ہے کہ ان کو ہانک کر اس کے اتر اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا، یا اس طرح جہنم کے اندر لے جایا جائے گا تو ہانکا جائے گا. تو اپنے رب کے سامنے یعنی انتہائی رسوا کن انداز میں ان کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، اور پوری دنیا کے سامنے، جہان کے سامنے ان کی رسوائی ہوگی. اور گواہ بھی سب کے سامنے ان کے رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی شہادت دیں گے. سب لوگ جو ہیں گواہ اس دن ان کے خلاف شہادتیں دیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہ پھر اس دن کیا کہیں گے؟ اور سب سے پہلا گواہ کیا ہے؟ وہ فرشتے آپ کے گواہ ہیں. کوئی کسی جگہ پر اگر کوئی بھی شخص آپ کو نہیں نہ دیکھ رہا تھا تو دو فرشتے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. وہ نوٹ کر رہے تھے کس نے یہ برائی کی، یہ اچھائی کی. کسی نے نہیں دیکھا لیکن آپ نے کوئی نیک کام کیا انہوں نے لکھ لیا. کسی نے نہیں دیکھا آپ نے کوئی برا کام کیا انہوں نے وہ بھی لکھ لیا. تو یہ اشہاد جو ہیں، یہ جو گواہ ہیں فرشتے ہیں، تو یہ فرشتے جو ہیں، اور اسی طرح اس گواہ کے اوپر فرشتے بھی گواہ ہیں اور علماء وہ بھی گواہ ہیں. جب وہ کسی کو دین اور علم کی بات، ہدایت کی بات قرآن و سنت کے مطابق بتاتے ہیں، ان کے مقابلے میں لوگوں کا رویہ کیا تھا تو یہ بھی گواہ ہو گئے. جنہوں نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی، یہ سب گواہ کفار کے متعلق اعلان کریں گے قیامت والے دن. یقول الاشہاد، قیامت والے دن سارے گواہ کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. یہ ہیں جھوٹے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے لوگ. تو یعنی ان کے خلاف گواہیاں آ جائیں گی. تو اللہ فرمائے گا آگے پھر کیا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً سن لو، الا خبردار ہو جاؤ، بات نوٹ کر لو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت سے مراد کیا ہوا کرتا ہے؟ رحمت سے محرومی. یعنی اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے اوپر کوئی رحم نہیں فرمائے گا. قیامت والے دن کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کوئی جہنم سے خلاصی نہیں پا سکتا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پہ، نہیں. سب شخص، ہر ایک کو، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی. ہر ایک کو جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کے اعمال کافی نہیں ہیں. لیکن اس دن اللہ رب العزت جو ہے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. جس شخص کو لعنت جس کے اوپر ہو جائے، جو رحمت سے محروم ہو جائے، تو آپ غور کیجئے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے. اس کے بعد آخری جو 3 آیتیں ہیں وہ ان سب کو ملا کر اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ سب اصل میں ان تینوں آیتوں کے اندر جو ظالم لوگ ہیں ان کی جو چند قبیح صفات ہیں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے بھی ہیں اور اس کو گھڑتے ہیں، خود سے بناتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں. یعنی خود تو رکے ہی ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، لوگوں کو بھی اس راستے کے اوپر جانے سے روکتے ہیں کہ جناب فلاں لوگوں کے پاس نہ جانا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، کہ وہ لوگ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے. جناب تم جس چیز پہ لگے ہوئے نا اس پہ لگے رہو اور دوسروں کی طرف نہ دیکھو. تو وہ سیدھی راہ اس کے اوپر سے لوگوں کو بھی ہٹاتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس دین کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس کے اندر پھر کمیاں تلاش کرتے ہیں، اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص تلاش کرتے ہیں. قرآن و سنت پیش کیا جائے تو اس کے اندر سے وہ ایسے پوائنٹ نکالیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بھی شک میں، اپنے آپ کو بھی کفر میں، اپنے آپ کو بھی منافقت میں ڈالیں گے اور لوگوں کو بھی اس کے اندر ڈالیں گے، لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے حق سے روک دیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، کہ ہم 2 دفعہ جو اللہ نے فرمایا نا یہاں پر، تو مفسر لکھتے ہیں اس کا اصل میں معنی، اس کا مقصد یہ ہے ہم کو 2 دفعہ لانے کا، کہ اصل میں ان کی حالت اور ان کا نقص اور ان کا جو جرم ہے وہ اتنا زیادہ اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ گویا آخرت کے اصل منکر یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور منکر ہے ہی نہیں. اور وجہ کیا؟ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ جھوٹ گڑنا، اور جس کی ہم نے مختلف صورتیں بیان کی. اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا، دین کے اندر عیب تلاش کرنا، مختلف طرح کے کجیاں تلاش کرتے رہنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھنا کہ جناب فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور اپنے اوپر توجہ نہیں دینا. تو یہ ایسا شخص جو ہے آخر کار وہ کیا ہے؟ وہ ہم کافر. اللہ فرماتا ہے کہ یہی اصل میں کافر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. اولئک لم یکونوا معجزین، پھر دوسری صفت ان کی بیان کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ یہ لوگ اللہ کو عاجز کر ہی نہیں سکتے.
یہ لوگ کبھی بھی اللہ کو عاجز کر کے اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی گرفت جو ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس کی جو مٹھی ہے، اس کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. اس کا پکڑنا وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے چھوٹ جائے، کوئی چھڑوا لے، سفارش ڈلوا لے، وہاں پہ نہ کوئی سفارش چلے گی. جس کو اللہ رب العزت نے پکڑ لیا ہے، مجرم کو پکڑ لیا ہے، تو پھر ایسا ہاں سفارش بھی وہی چلے گی کہ اللہ اجازت دے کہ فلاں سفارش کرے، اس کے لیے کرے، فلاں معاملے میں کرے. یہ تینوں چیزیں اللہ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ہاں آپ سفارش کرو، اس بندے کے لیے کرنی ہے، اور فلاں چیز میں آپ اس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ شخص سفارش کرے گا جس کو اجازت ملے گی. ورنہ اللہ کے سامنے کسی کو سفارش کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اٹھ کے کہے کہ جناب فلاں کو نکال دیں، فلاں کو ڈال دیں. جیسا کہ لوگوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے کہ جناب غوث پاک آئیں گے اور وہ جناب اس طرح سے پکڑ کے جناب اللہ رب العزت کو باتوں میں لگائیں گے، اور اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو پولیس رات کو پار کروا دیں گے. ایسی ایسی باتیں اپنے پاس سے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی باتیں خود سے بنا رکھی ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ کرے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے. جب اللہ پکڑنا چاہے گا نا تو اس زمین پر بھی پکڑ لے گا، اور آخرت کا تو کہنا ہی کیا ہے، آخرت میں تو مالک یوم الدین، وہ آخرت کا تو مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے چھڑا لے. تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چھڑا لے. تو اللہ فرماتا ہے وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، کوئی ان کا حمایتی وہاں پہ اللہ کو چھوڑ کے ہوگا ہی نہیں. اگر کوئی حمایتی ہو سکتا ہے تو اللہ ہی ہو سکتا ہے. جس کو آپ نے دنیا کے اندر سے جس کو نہیں مانا ہے تو اب پھر حمایتی اس کا مطلب کوئی بھی نہیں بچا. اور آگے کیا فرمایا، یضاعف لهم العذاب، تو عذاب جو ہے نا ان کو اب کیا ہوگا، دگنا دیا جائے گا. کیوں؟ ایک اپنے گمراہ ہونے کا عذاب، اور دوسرا لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک کر گمراہ کرنے کا عذاب. تو ڈبل دوہرا عذاب جو ہے نا ایسے لوگوں کو ملے گا. خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی عذاب میں ڈال دیا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، یعنی کان اور آنکھیں رکھنے کے باوجود حق سنتے یا دیکھتے نہیں تھے. ان کے کان تھے، ان کی آنکھیں تھیں، لیکن اس کے باوجود حق سن کے انسنی کر دیتے تھے، دیکھ کے اندیکھا کر دیتے تھے. اور ایک معنی یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض تھا کہ نہ تو وہ آپ کی بات سن سکتے تھے، یعنی وہ سنتے ہی نہیں تھے، آتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے، اور نہ وہ آپ کو دیکھنا گوارا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں. ورنہ ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے تو نظر رحمت سے اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت نصیب کر دیتا. لیکن انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی اللہ کے نبی کے پاس آئے ہی نہیں. اور تیسری جو ہے صفت جو ہے اللہ رب العزت آیت نمبر 21 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی جو وہ گھڑا کرتے تھے نا اس دنیا کے اندر، انہوں نے کیا کیا گھڑا تھا. انہوں نے اپنے بہت سے اولیاء گھڑ لیے تھے، بتا دیا، خود سے گھڑ لیا کہ فلاں داتا ہے. اب آپ بتائیں قرآن و سنت میں سے کوئی ایک دلیل لے کے آئیں کہ اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب علی حجویری داتا ہے. قرآن و سنت میں سے کوئی ایک دلیل لے کے آئیں کہ جناب فلاں غوث ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں جو ہے مشکل کشا ہے، اور حسین کو یا حسین کہا جا سکتا ہے، علی کو یا علی مدد کہا جا سکتا ہے، ناد علی کو ندا لگائی جا سکتی ہے. کوئی قرآن و سنت میں سے ایک دلیل لے کے آ جائے، نہیں ہے ممکن. اور اس وجہ سے اللہ آگے یہاں پر یہ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن کو یہ گھڑا کرتے تھے نا، جو یہ سب افطرا باندھا کرتے تھے، جنہوں نے گھڑ لیا تھا کہ جناب فلاں میرا دستگیر ہے، فلاں مددگار ہے، یہ سب اس دن گم ہو جائیں گے، ملیں گے ہی نہیں ان کو. یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ جناب یہاں پہ دنیا میں تو کہا تھا کہ جناب فلاں مجھے مان لو تو میں تمہیں پار کرا دوں گا، اب کدھر ہے وہ بندہ، مل ہی نہیں رہا. اس دن کوئی مل ہی نہیں رہا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ آخرت میں بھی یہی سب سے خسارے والے ہوں گے، کیونکہ جن کو یہ سمجھ کر پکارتے تھے کہ وہ ہمیں بچائیں گے، انہیں اپنی پڑی ہوگی، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. اگر سامنے ہوئے بھی تو ان سے بری ہونے کا جو ہے وہاں پہ اعلان کر دیں گے، بلکہ ان کے دشمن بن جائیں گے. قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں. اب غور کریں، جس کو بھی دنیا میں جو لوگ پکار رہے ہیں،
ان میں سے کوئی ایک بھی نام لے کے بتائیں کہ وہ ان کی دعا سن رہا ہے، اور سننے کی دلیل دیں. پھر آگے بات آئے گی نا سیکنڈ قبول کرنے کی، تو اللہ تو واضح پہلے ہی اللہ سیکنڈ بات کر رہا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کر سکتے، نہ سنا نہ قبول کیا، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پکار رہے ہیں. اب اللہ کے اس دلیل کے مقابلے میں اب کوئی بندہ کہنا نہیں میرے پاس دلیل ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو اس کا مطلب قرآن مجید کی اس آیت کا وہ رد کر رہا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو وہ انکار کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے عن دعائہم غافلون، وہ اللہ کی وہ ان لوگوں کی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ ان لوگوں کی دعاؤں کو پکاروں کو وہ سن ہی نہیں رہے، اس سے بے خبر ہیں. لیکن وہ شخص اس کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں نہیں میرے پاس دلیل ہے کہ فلاں بات سنتا ہے، اور اس کی دلیل دیکھیے کیا ہوگی. اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم فلاں جگہ پہ گئے، ہمارا لڑکا نہیں ہو رہا تھا، ہم نے وہاں پہ دعا کی اور اس کے بعد ہمارا لڑکا ہو گیا، اب یہ دلیل ہے. اب اس بات کے اندر اس گدھے کو، ایسے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ یہ جو آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے یہ اللہ نے دی ہے. آپ کا امتحان اصل میں لیا تھا جس میں آپ نے ناکام ہو گئے، غیر اللہ کی عبادت میں چلے گئے. دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہی ہے. کہاں سے یہ آپ کے پاس دلیل آ گئی کہ اس نے سنا تھا اور اس بندے نے دیا ہے جس کی قبر کے اوپر آپ گئے تھے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، جبکہ قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور آگے اللہ فرمائے اِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. یعنی جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا نا، قیامت والا دن جب آئے گا اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ان کی دعائیں نہیں سنتے تھے، ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے تھے، اس سے غافل تھے، نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے بات ہے کہ وہ قیامت والے دن کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اب لوگ ان کی بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا تھا، نہیں، وہ تو انکار کر دیں گے. غوث العظم نیک انسان تھے، قیامت والے دن انکار کر دیں گے. جتنے بھی اور اگر کوئی نیک انسان تھے جو فوت ہو گئے ہیں اور لوگ ان کی قبروں کے اوپر جا جا کے پوچھتے ہیں ان کو، قیامت والے دن سب نے ان کا انکار کر دینا، ان کے دشمن ہو جانا، بلکہ کہ ان کو ہم سے دور کر دیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والا بنائے، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان سب لوگوں سے محفوظ رکھے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے اندر شک کرنے والے ہیں، اس کے اندر اپنی باتیں اپنی ہوائے نفس سے گھڑنے والے ہیں اور ظالموں کی فہرست میں جا کھڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.